ایک ہی خاندان کے 18 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے. ان کی آنکھوں کے سامنے موت تھی، لیکن ساتھ ساتھ امید کی کرن بھی تھی کہ شاید کوئی آئے گا اور ہمیں ریسکیو کر لے گا. ان کا تعلق جو ہے وہ ڈسکا سے تھا، اور یہ جو ریور ہے سوات ریور منگورا بائی پاس کے پاس، وہاں پہ بیٹھ کے صبح سویرے اپنا بریک فاسٹ انجوائے کر رہے تھے. اسی دوران فیملی کے جو چند افراد ہیں، 18 لوگ اسی خاندان کے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کے سیلفیز جو ہے وہ کھینچتے ہیں. ان کو کیا ہی پتا تھا کہ یہ سیلفیز لینا جو ہے ہمارے لیے بھاری پڑ جائے گا، اور یہ ہماری زندگی کی آخری انٹرٹینمنٹ ہوگی. چھٹیوں کا سیزن ہے، بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، گھر والے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پلان بنایا جائے. ایک پورا سال جو ہے بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، اور پھر ایک تفریح کا کوئی پلان بنایا جائے، ایسے مقامات پہ جایا جائے جہاں پہ بچے انجوائے کر سکیں. اب سوات میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ لوگ ڈوب کے مرے ہیں یا سیلابی ریلی کی نظر ہو گیا، ایسا پہلی بھی ہوتا رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت جو ہے اس حوالے سے کچھ کرتی کیوں نہیں ہے. کراچی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوں گے، لیکن اگر کراچی کی بات کی جائے تو سمندر ہے یہاں پر، اور یہاں پہ بھی جب سیزن ہوتا ہے اس طرح کا تو 144 لگتی ہے، اور جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں پولیس ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے سوات میں، اور وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اعلان کیے تھے، آپ نے تو 2 جون سے جو ہے وہ سیکشن 144 لگایا ہوا تھا اور جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے تھے. اگر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے یا آپ نے پولیس اہلکار تعینات کیے ہوتے، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی بھی جگہ ہوتی ہے، نو گو ایریا ہوتا ہے، تو وہاں پہ پولیس اہلکار ہوتے ہیں یا وہ مکمل طور پہ جگہ بند ہوتی ہے. ان کو کیسے رسائی حاصل ہوئی اس جگہ تک؟ اب تو آپ اپنی صفائی میں باتیں کریں گے، کیونکہ جانے تو چلے گئی ہیں، ایک پورا خاندان اجڑ گیا. آپ سوچئے کہ ایک ہی گھر کے، مطلب میں جب اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی مجھے گوز بمس آ جا رہے تھے، اور سب لوگوں کو آ رہے ہوں گے کہ بچے گھومنے پھرنے تفریح کرنے گئے، پورا خاندان بہہ گیا. یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو آپ نہیں بول سکتے، عوام جو ہے اس کو آپ نہیں بلیم کر سکتے. لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، خود بھی عقل ہونی چاہیے، سیفٹی میجرز لینے چاہیے، لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، ہر کوئی جو ہے وہ اتنا دھیان نہیں دیتا سیفٹی میجرز پہ. لیکن جو حکومت ہے نا، اس کو پراپر میجرز لینے ہوتے ہیں. آپ کو وہ جگہ بند کرنی چاہیے، آپ کو جو ٹورزم ہے اس کو روک دینا چاہیے جب تک اس طرح کے حالات ہیں. اب کے پی کے کی جو حکومت ہے ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور یہ جو اتنا بڑا مسہیپ ہوا ہے اس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ آپریشن جو ہے ابھی بھی جاری ہے، کام چل رہا ہے. ریسکیو 1122 کی جو ٹیم ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے باڈیز جو ہیں وہ ریکور ہو جائیں. ایک تو جانے والا چلا گیا، پھر اگر ان کی باڈی نہیں ملتی ہے جب تک، تو گھر والوں کو سکون نہیں ملتا. ایک ساتھ فیملی کے اتنے ممبرز جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے. اور وہ جو فوٹیج ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہمیں ہانٹ کرے گی، کیونکہ وہ فوٹیج جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایک بیچاری فیملی مدد کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے اور شدید دباؤ کے ساتھ بہہ رہا ہے، اور وہ بے بس ہے کہ شاید کوئی ہمیں بچانے آ جائے. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور دیکھتے دیکھتے 1 by 1 وہ بہنا شروع کر دیتے ہیں. آنکھوں کے سامنے وہ منظر جو ہے نا میرے ہے، اور بہت تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کے خاندان میں لوگ بچ گئے، اللہ پاک ان کو صبر دے، اور اتنا بڑا ان کا لاس ہو چکا ہے، ان کو ہمت دے کہ وہ اس لاس کو جو ہے بیئر کر سکیں. اب جو کے پی کے کی ریسکیو ٹیم ہے وہ اس وقت جو آپریشن کر رہی ہے. 7 جو ہیں ان کی تو باڈیز جو ہیں وہ کنفرم ڈیڈ ہیں، اور 7 جو ہے وہ دیر از اسٹل مسنگ. کوئی کہہ رہا ہے 5، لیکن کیونکہ آپریشن جاری ہے تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اچھا، اب سب سے پہلے جو ہے ندا اقبال جو ہیں، وہ ڈاکٹر ندا اقبال، وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں سوات کی. پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی جو سوات کی ایڈمنسٹریشن تھی اس نے تو سیکشن 144 جو ہے اس کو 1 ہفتے پہلے ہی لگا دیا تھا، یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس طرح کا فلڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو بھئی آپ نے لگا دیا تھا تو کدھر تھے آپ کے پولیس اہلکار؟ کیسے آپ نے ٹورسٹ جو تھے ان کو ایسے مقامات پہ جانے دیا جہاں پہ ان کی جان کو نقصان پہنچ سکتا تھا؟ سیدھی سی بات ہے.
اچھا اس کے بعد جو ہے ریسکیو 1122 کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ 80 لوگ جو ہیں ہماری ٹیم کے وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے جو باڈیز ہیں ریمیننگ باڈیز جو ہیں ان کو لوکیٹ کر لیا جائے. تو بھائی یہ جو 80 لوگ تھے ریسکیو 1122 کے یہ کیا کر رہے تھے؟ جس وقت یہ لوگ بہہ گئے اور یہ مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے بے یار و مددگار، تو آپ کی ٹیم کدھر تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ ذرا ان سے کوئی پوچھے نا آپ کی ٹیم اس وقت کدھر تھی جب ایسی سچویشن ہے اور دفعہ لگی ہوئی تھی 144، تو کیوں نہیں آپ کے جو اہلکار تھے، ٹیم ممبرز تھے یا پولیس والے تھے وہ وہاں پہ ارد گرد موجود تھے؟ ان سے کوئی اس بات کا پوچھے. اچھا اس کے بعد جو ہے کافی سارے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا اور سب کا یہ کہنا تھا جی دفعہ تو لگی ہوئی تھی، ہم نے تو اعلانات بھی کرائے تھے، ہم نے تو سب کو انفارم کیا تھا. اچھا جی سب کو انفارم کیا تھا لیکن پھر بھی آپ کا کوئی ٹیم ممبر یا کوئی بھی پولیس اہلکار وہاں پہ موجود نہیں تھا، پھر بھی لوگ ان اسپاٹس پہ جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ تھا وہاں پہ گئے اور ان کی جان چلی گئی. ویری سیڈ. آئی ڈونٹ نو کہ اس ملک میں جو ہے جو زندگی ہے اس کی کب لوگوں کو قدر ہوگی. کوئی مر جاتا ہے بات ایک دو دن میں سب بھول جاتے ہیں کیونکہ زندگی کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہے اس ملک میں. اب یہ جو بدقسمت فیملی ہے اس میں کون کون لوگ شامل تھے جو ریلے کی نظر ہو گئے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ان کے ایک ریلیٹیو ہے جن کا نام ہے رانا احمد علی. ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ بریک فاسٹ کر رہے تھے اور اس کے بعد یہ سیلفی لینے کے لیے اس کے قریب ایک مقام پہ گئے اور وہاں پہ اچانک سے جو ہے وہ فلڈ آ گیا اور وہ وہاں پہ ٹریپ ہو گئے، جس میں ایک خاتون تھی جو کہ بیوی تھی، سیالکوٹ کے رہائشی تھے عبدالسلام. 2 چھوٹی بچیاں تھیں جس میں ایک کا نام شرمین اور دوسری کا تازمین بتایا جا رہا ہے یا تزمین. اس کے بعد پھر محسن تھے ان کی بیوی تھی اور بیٹی تھی مریم چھوٹی اور بیٹا تھا جس کا نام ایان بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ 5 جو ہیں وہ مسنگ ہیں جس میں ایک حائمہ ہے اور دوسرے جو ہے عبداللہ ہے، ناٹ شور کہ حائمہ ہے یا ہانیہ، اور ایک جو ہے دو بہنیں ہیں اشال اینڈ انفال. ان کی جو ہے تلاش جاری ہے اور جو ہونا تھا ہو گیا. بس اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ مل جائیں کیونکہ جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اس طرح کی جو ناگہانی آفات ہوتی ہیں اگر اس میں آپ کی باڈی نہ ملے یا آپ کی باڈی کو کچھ ہو جائے کہ اس کو دفنایا نہ جا سکے تو تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے. بس یہ دعا کریں کہ جو باڈیز ابھی تک نہیں ملی ہیں جن کے لیے سرچ جاری ہے وہ باڈیز مل جائیں تاکہ گھر والے ایٹ لیسٹ ان کو دفنا تو سکیں. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے ملک میں کیا انسانی جان جو ہے اتنی سستی ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے؟ کیا ایک سائن بورڈ کافی ہے؟ اور ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سائن بورڈ تھا کہ نہیں تھا. ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے.